تو کئی گھنٹے کم پڑیں گے. ہمارے پاس صرف 15-17 منٹ باقی ہے اور موضوع کا بہت حصہ ابھی کنارے ہے. بہرحال فتنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں انہوں نے ایک حدیث نقل کی اشراط الساعہ کا ذکر کرتے ہوئے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اور بعض یہی حدیث کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے, کچھ اور بھی چیزیں. اس کا ترجمہ یہ ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتقارب الزمان, زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. اس جملے کی دسیوں تعویل کی ہے علماء نے کہ اس کا مطلب کیا زمانے کے قریب ہونے کا. تو ایک معنی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب لوگوں کی عمریں گزرتے زمانے کے ساتھ کم ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہلے جو کام تھوڑے وقت میں ہوتا تھا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں برکت کم ہو جائے گی. پہلے جو کام تھوڑے وقت میں ہوتا تھا اب وہ زیادہ وقت میں ہوگا. اور اسی کے قریب قریب معنی کو تشریح حاصل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ مہینہ سال مہینے کی طرح, مہینہ دن کی طرح, ہفتے کی طرح, ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا. تو گویا زمانے کی برکت, کاموں کے وقت کی نوعیت کم ہو جائے گی. آپ کئی طریقے سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. ماضی میں ہمارے علماء سلف نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں لکھی ہیں ہم اپنی زندگی میں اتنی پڑھتے نہیں ہیں. علامہ ابن عساکر میں صرف ایک مثال دوں. علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر جو لکھی ہے 80 بڑی بڑی جلدوں میں لکھی ہے. کچھ دنوں پہلے خبر دی کہ سعودی عرب میں وہ چھپ رہی تھی, 40 جلدوں تک پہنچے تھے, پوری چھپ نہیں سکی تھی. ہم لوگ 80 جلد آج کوئی پڑھے گا, ایک جلد موٹی کتاب. اب لوگوں کو کتاب سے دوری ہو گئی ہے, موبائل میں لگے رہتے ہیں اور وہ بھی الٹی سیدھی چیزوں میں. تو انہوں نے اتنا لکھا, اتنا پڑھا, اتنے کام کیے, عمریں کھپ جاتی ہے, ہم اس کا عشر اشیر کام نہیں کر پاتے. ایک معنی یہ بیان کیا. شیخ ابن باز نے ایک اور بڑا لطیف معنی بیان کیا. علامہ ابن باز نے, شیخ تویجری اور دوسرے عرب علماء نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ معنی اس حدیث میں ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ جو اللہ تبارک اس حدیث میں جو بات بیان کی زمانہ قریب قریب ہو جائے گا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافتیں سمٹ جائے گی. جدید دور میں جو ہوائی جہاز, تیز رفتار راکٹ اور نہ جانے کون کون سے آلات ایجاد ہو گئے ہیں, اس کی بنیاد پر کل تک جو مسافتیں مہینوں میں طے کرتے تھے, جو سفر آدمی مہینے بھر کرتا تھا, وہ چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے. تو گویا دوریاں سمٹ گئی اور یہ قربتیں بڑھ گئی. آج کہا جاتا ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے, ایک گلوبل دیہات بن گئی ہے. آپ یہاں کوئی بات کہیں پل میں جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل سکتی ہے. یہ موبائل کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چاہیں بیٹھے بیٹھے فوراً رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آواز پہنچا سکتے ہیں بلکہ آپ تصویر کے ساتھ یہ اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہے وہ اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. انٹرنیٹ اور نہ جانے کیا کیا آلات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ معنی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. یتقارب الزمان ویقبض العلم, اور علم کو قبض کر لیا جائے گا, علم کو قبض کر لیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. بعض روایتوں میں ہے وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ, یہ بھی اضافہ ہے جو یہاں کے الفاظ میں نہیں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث سے اس کی تشریح ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا, اللہ علم کو یوں ہی کھینچ نہیں لے گا. یعنی علامہ نووی نے اس کی شرح میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل سے اللہ علم کو مٹا دے, ایسا نہیں کرتا کہ آپ اور ہم جو علم رکھتے ہیں اس علم کو اللہ سلب کر لے, چھین لے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ, کہ بندوں کے سینے سے محو کر دے, مٹا دے, وے ایسے نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر. یاد رکھیے علماء کو اٹھانا یہ ایک نقصان ہے. علماء کا اٹھنا, جو حقیقی علماء ہیں, قرآن و حدیث کے جاننے ماننے والے اور علماء ربانیین کہلانے کے مستحق ہیں, صحیح دین کی دعوت و تبلیغ, تربیت و تعلیم کا کام کرتے ہیں, وہ بہت بڑی نعمت ہے.
ہاں یہ ینقص العمل کی تشریح میں علامہ ابن حجر نے ایک معنی یہ بھی بتایا کہ علم کم ہو جائے گا، بعض حدیثوں میں ہے کم ہو جائے گا، تو کم ہونے کا مطلب کہ اگر کسی شہر میں کوئی عالم دین ہے اور وہ مر گیا تو اس شہر میں علم کم ہو گیا۔ یہ علامہ ابن حجر کی کئی تشریحات میں سے ایک تشریح ہے نقص کی، کمی کی۔ تو علم کو، علماء کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اسی حدیث کا جملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، پیر بنا لیں گے۔ قرآن حدیث جانتا نہیں ہے، قرآن حدیث جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور آدمی اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھے گا جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا، ان کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ ہاں، اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کتنی بڑی بات۔ یہاں کون سا علم مراد ہے؟ یہاں علم سے علم دین مراد ہے، کہ علم دین کے جاننے، علم دین کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ علم دین ہی کیوں مراد ہے؟ دنیا کا علم تو روز بروز ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو ایسے ایسے علوم ہیں جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھے، ایسی ترقیات اور تحقیقات، ریسرچ ورک ہو رہے ہیں، نئے نئے گوشے دنیا کے کھلتے جا رہے ہیں، تو علم تو بظاہر بڑھ رہا ہے۔ یہ دنیاوی علوم کی بات نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ وہ سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو۔ یہ کون سے علم کا اور کون سے فتوے کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دین کے علم کی بات ہے۔ دین کا علم جس کو نہیں ہے وہ فتویٰ دے گا، جو قرآن حدیث کو جانتا نہیں ہے۔ آج ہمارے ارد گرد میں کتنے ہیں، کلپس چل رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، جو عالم نہیں ہے، جو افتاء کے درجے پر فائز نہیں ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے دھڑلے سے، ادھر ادھر سے پڑھ کر، ادھر ادھر سے نکال کر، گوگل پر ایک سرچ کرتا ہے ایک نوجوان اور سمجھتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھ لی، اب اس مسئلے میں اتھارٹی ہو گیا، میں فیصلہ کن بات کر سکتا ہوں۔ انتہائی جہالت ہے یہ۔ صحابہ کرام، میں نے کل کے درس میں مالیگاؤں میں بیان کیا، کچھ مثالیں دی، عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام شعبی رحمہم اللہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے اقوال اور اعمال بیان کیے، اور دوسرے لوگوں کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ علم والے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر ہم غلط مسئلہ بتائیں گے تو اللہ کا غلط دین بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، پکڑ کرے گا۔ ہم مکلف ہو گئے، میں نمائندگی کر رہا ہوں، جب یہ کہہ رہا ہوں کہ دین میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ فتویٰ دینے سے بہت ڈرتے گھبراتے تھے، احتیاط اختیار کرتے تھے۔ علم کم نہیں تھا ان کا، ہم لوگوں کے علم سے بہت گہرا، بہت اونچا تھا، ہم ان کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی وہ احتیاط برتتے تھے۔ ہمارے علم کم ہے۔ خیر، تو یہ علم کی کمی کا ایک قیامت کی نشانی بنائی گئی۔ میں اگر اس پر بات کروں تو ہمارے موضوع سے متعلق کئی گوشے پر اس پہ روشنی ڈالے کہ علم کا اٹھایا جانا، قرآن حدیث کے علم کا کم ہونا، صحیح عقیدے کو، جب آپ کو صحیح قرآن حدیث نہیں معلوم ہوگا تو صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہوگا، صحیح منہج نہیں معلوم ہوگا، آپ غلط طریقہ اختیار کریں گے، بدعت کو سنت سمجھیں گے، شرک کو دین سمجھیں گے، کفر کو دین سمجھیں گے۔ ہمارے ارد گرد میں دیکھیے کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، فضائل کے نام پر دین کے لیے سالوں سال لگا دیا، لیکن آپ پوچھئے ان سے توحید اور شرک معلوم ہے تو نہیں بتائیں گے۔ دعویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو قرآن و حدیث کے اسماء و صفات کے باب ہیں، امور ہیں، آپ پوچھئے لوگوں سے، جیسا کہ میں نے کہا کل کے درس میں کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ ہے۔ وہی صوفیوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں، اس پر کبھی لمبی چوڑی گفتگو کی جانی چاہیے، اس کی ضرورت ہے ہندوستانی ماحول میں، ہم کریں گے انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی اگر کوئی ایسا نہیں مانتا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام چاروں امام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ وہ کافر ہے جو کہتا ہے آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ مستوی نہیں ہے،
اور امام حنیفہ کی تقلید کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہ ہو. گمن صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عرش پر ہوگا تو اس کے لیے جگہ ہو جائے گی. وہی معتزلہ کا عقیدہ، گمراہ عقیدہ. میں نے کل اور بعض دوسرے دروس میں اس کا جواب دیا. فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کی کمی ہے، غلط علم ہے. جاہل لوگ قرآن حدیث اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جڑ ہے علم کا پھیلنا اور جہالت کا پھیلنا اور علم کا اٹھایا جانا، علماء ربانیین کی قلت ہو جانا. یہ تمام فتنوں کی جڑ اور بنیاد ہے. ہمارے جو نوجوان گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ عام طور سے وہ علماء سے ربط میں نہیں ہیں. جو گرفتار ہو کر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیلوں میں بند ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہی ملے گی جو اہل علم اور ذمہ داران دینی سوجھ بوجھ رکھنے والوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اپنے طور سے فیصلہ کرتے ہیں، جذباتیت کو اختیار کرتے ہیں. نتیجے میں ان کے اندر خارجی افکار آ گئے، ان کے اندر ایسی چیزیں آ گئی جو دین اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں. لہذا آپ اور ہم مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں. ہماری خواتین اسلام مائیں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ موضوع اور یہ جو باتیں چل رہی ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کی بنیادی بات ہے یہ کہ وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں سب سے پہلا قدم اٹھانے کے لیے یہ فیصلہ کرے کہ میں صحیح منہج کو اختیار کروں. آج دنیا میں ہر طرف فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں، غلط عقیدگیاں ہیں، غلط تنظیمیں ہیں، غلط مسلک ہیں، غلط منہج ہے. ان سے اپنے آپ کو بچا کر صراط مستقیم پر چلانا ہے. اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے علم صحیح کی، صحیح علم دین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فرمائے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. یہاں کچھ اور بھی باتیں تھی، وقت گنجائش نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ فتنے عام ہو جائیں گے. فتنے عام ہو جائیں گے. یہ جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ہر دور میں رہی ہیں. کچھ نہ کچھ جہالت ہر دور میں رہی ہے، کچھ نہ کچھ فتنے ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن جیسے جیسے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کی نشانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں غالب ہو جائے گی، جہالت بڑھ جائے گی. پہلے بھی کچھ لوگ جاہل تھے لیکن اہل علم کی کثرت تھی اور ان کے اثرات تھے سماج اور معاشرے پر. بعد میں اہل علم کم ہو گئے اور ان کے اثرات بھی کچھ ہیں بھی اگر اہل علم تو وہ گمنام ہیں. ان کی لوگ حیثیت نہیں سمجھتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو ان کا مقام نہیں دیتے، اپنی جہالت پر مگن ہیں، خوش ہیں. بہرحال وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. یہ جملہ ہمارے موضوع سے متعلق براہ راست ہے، لیکن ان جملوں کا آپس میں جو آگے پیچھے کے مضامین ہیں اس کا تعلق ہے کہ جب علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی تو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھائیں گے. اب فتنے بہت ساری قسموں کے ہیں، آپ غور کرتے جائیے تو فتنے ہی فتنے ہمارے ارد گرد میں نظر آئیں گے. چنانچہ صاحب کتاب نے یہاں جو میں نے ایک اقتباس نقل کیا ہے کہ دور الفتن کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان حدیثوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اگر ان پر غور کریں گے اور آج اس کے تناظر میں موجودہ دور کے حالات پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. بہت ساری احادیث کے وقت کم ہے اس لیے میں براہ راست نتیجے پہ جا رہا ہوں کہ اس میں ایک طرف تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نظر آئے گا کہ آپ نے غیب کی خبریں دی. ہمارا دین کامل ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے کے نبی امی نے خبر جو دی، آج 1400 سال کے بعد اس کے جو مناظر ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کی طرف سے بات نہیں کہی گئی تھی بلکہ علیم و خبیر رب العالمین کی طرف سے بات کہی گئی. جو آپ نے کہا حدیثوں میں اٹھائیے کتاب الفتن اور مستقل اشراط الساعہ، بتدریج وہ چیزیں ظہور پا رہی ہیں، نمایاں ہو رہی ہیں، سامنے آتی جا رہی ہیں. نئے فتنے جو آپ نے بیان کیے. اور ایک بات اور بھی بیان کروں، اسی میں آپ اور بھی جملے پائیں گے کہ زنا عام ہو جائے گا، نشہ کیا جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، وَيَشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَكْثُرُ الزِّنَا وَيَكْثُرُ الْحَرَجَ. ابھی حدیث کا آخری جملہ باقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے اور نتیجے کی باتیں ذکر کی کہ ایسا ہوگا. اب زنا عام ہوگا مثال کے طور پہ. میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں 2 جملوں میں سمجھیے، وقت نہیں ہے. کہ زنا عام ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ زنا کے عام کرنے کے بہت سارے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور عام ہو جائیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی ہے، یہ ننگی فلمیں ہیں، مخلوط تعلیم ہے، مرد اور عورت کا مختلف مقامات پر میل جول ہے،
زنا کو ہمارے سماج اور معاشرے میں آسان بنا دیا گیا، نکاح جو شریعت نے آسان بنایا تھا اس کو مشکل بنا دیا۔ دوسری شادی تیسری شادی کی ہم بات کرتے ہیں، جو اللہ کی اجازت ہے، رسول کا عمل ہے، اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں۔ ہندو دھرم کی ثقافت کا ہمارے سماج پر اثر ہے، ہماری مائیں بہنیں اس کو برا سمجھتی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم کہتا ہے تو اس سے ناراض مت ہوئیے۔ ایک چیز ہے کہ آپ اور آپ کا گھر، آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا اس پر عمل کرے نہ کرے، لیکن اگر اللہ اور رسول کی کسی بات کو آپ برا سمجھیں گے تو یہ برا سمجھنا قرآن حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کو توڑ دینے والی چیز ہے، ناقص ہے، یعنی آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذالکہ سورہ محمد کی آیت ہے، انہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ لوگوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اگر آپ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ آپ کو کفر تک پہنچائے گا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ عمل نہ کریں الگ بات ہے، لیکن اس سے نفرت نہ کریں، برا نہ سمجھیں۔ اللہ اور رسول نے جو چیزیں دی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم دوسرے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر مختلف احتمالات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی اور موقع سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اگر موقع رہا۔ یہاں فی الحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اور آپ نے 1400 سال پہلے جو جو باتیں بیان کی تھی ان کا ظہور پذیر ہونا اور ابھی بہت سی چیزیں ظاہر ہونا باقی ہیں۔ جیسے جیسے یہ چیزیں ظاہر ہوتی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلیں بڑھتی جاتی ہیں کہ آپ نے غیب کے متعلق جو ہے خبریں دی اور فتنوں کے ظہور کی بات کی، تو اس میں فتنوں کی کمیت اور کیفیت آپ نے بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا کہ فتنے عام ہوں گے۔ اب یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ آج کے زمانے میں ہم اپنے چاروں طرف دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کثرت کے ساتھ ہمارے ارد گرد فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ حق کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ حالات آپ کی نبوت کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کی غیب کی خبریں بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے اس جملے کے لیے جو ہے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، عربی میں ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں فتنوں کو کہ وہ اعلام کے موضوع کے میدان میں عام ہے۔ اعلام یعنی ذرائع ابلاغ ایک مستقل مضمون ہے۔ ذرائع ابلاغ، ٹی وی چینل، نیٹ، موبائل اور آج کے جدید سے جدید جو اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، اس پر لمبی شبہات کے فتنے میں کچھ تفصیل ہم نے بیان کی ہے۔ آپ کو جمعیت الحدیث مالیگاؤں کے یوٹیوب چینل پہ وہ خطابات ملیں گے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سنیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگے کہ ہمارے دین و ایمان کے دشمنان، ہمارے عقیدے کا شکار کرنے والے لوگ کہاں کہاں سے ہم پر حملے کر رہے ہیں، اور کتنے ذرائع ابلاغ، ان کے جو ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ کا جو بجٹ ہے نا ایک ایک یہودی تنظیم کا، عیسائیوں کی حکومتوں کا، صرف ابلاغ پر جو خرچ کرتے ہیں، اشتہارات پر، وہ ہمارے بعض مسلم ملکوں کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ یہ ابلاغ ایسا جادو ہے جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بناتا ہے۔ آج کے موضوع میں